نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت الانعام آیت نمبر 150 جو آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ قل ہلم قل ہلم قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ۔ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ قل تو کہہ دے، جب بھی قل آتا ہے تو حکم ہے، ٹھیک ہے، قول اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، قل فعل امر ہے واحد مذکر کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تو کہہ دے، آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے، کیا کہہ دیں؟ حلما، جیسے ہاں تو ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا ہاں تو، اس کا ہم نے پڑھا تھا ایک ورڈ سورہ بقرہ کے اندر، ہاں ہاں لاؤ تم، آتو ہے نا، آتی لاؤ تم، ایسے حلما ہے، ٹھیک ہے۔ حلما کیا ہے؟ یہ بھی اسی طرح کا ایک ورڈ ہے حلما، ٹھیک ہے، اس کو بھی اسی طرح ہم پڑھیں گے حلما کو کہ ہاں لاؤ تم، اس کا بھی یہی مطلب حلما، ہاں، جیسے ہاں ہاں ہم کہتے ہیں ہاں ہاں لاؤ نا ذرا، ٹھیک ہے، لاؤ تم، اس کا بھی وہی میننگ بنتا ہے، ہاتھوں کا بھی وہی میننگ اور اس کا بھی حلما، یہ عربی کی میننگ ہے، جس طرح سے ہم درمیان میں کوئی ایسی باتیں کر لیتے ہیں اس طرح سے ان کی ہے، لاؤ تم شہداء، شین ہادہ شہاد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو، حاضر کو، موجود کو، تو شاہد واحد، شہداء گواہوں کو، جمع گواہوں کو، کم تمہارے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں ہاں لاؤ تم گواہ تمہارے یا گواہوں کو تمہارے، ٹھیک ہے، اور کون سے گواہ تمہارے؟ الذین، الذین کیا ہے؟ وہ جو، اس کا میننگ وہ جو ہے، اس کے درمیان میں وہ گواہ جو، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو، ہاں لوگ بھی آ سکتا ہے اس کے اندر، شیطان کے چیلے جانٹے جو بھی آپ کو جو کیا کرتے ہیں؟ یشہدون، یا وہ شین ہادہ شہاد گواہ کے لیے، وون جمع کے لیے، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ وہ جو گواہی دیتے ہیں، انا، انا کے بے شک، انا بے شک ہوتا ہے، انا جائے تو کے بے شک، اللہ اللہ نے، اللہ کا اللہ لکھیں گے، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے، ہم سب سے سوال ہے یہاں تو خیر سے، ٹھیک ہے، اللہ نے حرم، حرم، اس نے حرام کیا، اس نے حرام کیا، ہاذا، یہ، اس یہ میں بہت کچھ آ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں یا بہت سے احکامات جس کے اندر پردہ، سود، بہت چیزیں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سے جو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے حرام کیا یہ، فَإِن، فاپس ان، اگر، فاپس ان، اگر، پس اگر، شاہد، شین ہا دا شاہد، وہ گواہی دے، ٹھیک ہے، آگے کیا رہے؟ واؤل جمع کے لیے، ان سب گواہوں کو بلاؤ اگر وہ سب گواہی دے دیں، سب گواہی دے دیں، کس چیز کی؟ کہ ہاں یہ حرام ہے، کہہ دیں ہاں یہ حرام ہے، کسی بھی حلال چیز کو کہہ دیں یہ حرام ہے، تو وہ سب گواہی دے دیں، اس وقت کے لوگ، آج کے لوگ، قیامت تک کے لوگ،
اگر سارے کے سارے گواہی دے دیں کہ یہ سب کچھ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کیا وہ حرام ہے. فلا تشہدوا، فعل امر واحد مذکر کو، فا پس لانا، تاتو، شین ہادا شاہد، گواہی دینا. تب بھی ساری دنیا بھی گواہی دے دینا جو اللہ نے حلال کیا وہ حرام ہے، تب بھی تو نے گواہی نہیں دینی. اے وہ سنگولر پرسن تو نے جس نے اللہ پہ ایمان رکھا ہے، ٹھیک ہے، جس نے تم نے اللہ کو مانا ہے، تب بھی تو نے معاہم، مع ساتھ ہم ان کے، ساتھ ان کے، تب بھی تو نے گواہی نہیں دینی ساتھ ان کے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کسے کہہ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پورا مکہ، پورا عرب، پورے مدینہ والے، مکہ والے، ارد گرد کے سارے لوگ سب مل کر کہیں کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ جتنے اللہ نے حرام کام کیے ہیں وہ اللہ نے حلال کیے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ نہ دینا. انہیں کہ ڈائریکٹ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر امت کے ہر فرد کو، امت کے ہر فرد پر یہ لازم ہے. سارے کہہ دیں شراب حلال ہے، شراب قرآن میں نہیں لکھا کہ حرام ہے. سب کہہ دیں، سب کہہ دیں کسی نہ کسی طرح سے جائز ہے، پر تو نہ گواہی دینا، ٹھیک ہے. سب کہہ دیں موسیقی حرام ہے، سب نے حلال کر لیا ہے، پر تو نہ کہنا. کوئی بھی ایسا کام جو اللہ نے حلال قرار دیا ہو اس کو حرام نہ قرار دینا، اللہ نے حرام کیا اس کو حلال قرار نہ دینا، حرام حلال میں مکسنگ نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں میں ہم سب کو یہ دی ہے، ٹپ دی ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ تم نے گواہی نہیں دینی اور نہیں کرنا. اور کیا نہیں کرنا؟ وہاں اور لانا اور نہ، تتبع، تا تو، تا با عین تبا، اتباع کا روٹ ورڈ ہے. اتباع کرنا، پیروی کرنا، یہ تو ہے. نہ تو پیروی کرنا، پیروی کرنا پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا. کس کے پیچھے نہیں چلنا؟ ٹھیک ہے. احوا، ہا واو یا ہوی روٹ ورڈ ہے. خواہش، اس کو ہوا بھی کہتے ہیں یا سائلنٹ ہو جاتا ہے ہوی بھی کہتے ہیں، لیکن جب جمع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ احوا. دیکھیں الف واو یا حروف علت ہے، یا اس میں سے گر گیا ہے، دیکھیں اس جگہ الف نے اور حمزہ نے لیا. دیکھیں الف اور حمزہ ایک ہی ہوتے ہیں، تب دیکھیں کیا ہے؟ احوا. خواہشات زیادہ لمبی ہوتی ہیں تو یہ مد دیکھیں آ رہی، احوا. خواہشات، خواہشات، کس کی خواہشات؟ ہے تو خواہشات نا، لیکن آگے پھر کس کی خواہشات بعد میں آ رہی، لیکن خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. پہلے تو اب خواہشات تک ہی رہے. خواہش کس کی ہوتی ہے؟ دل کی. دل چاہتا ہے نا، میرے بچے چاہتے ہیں، میرے دوست چاہتے ہیں، میرے گھر والے چاہتے ہیں، میرے خاندان چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے. اب کیا کریں؟ ہمارے جملے پتہ ہے کہ اب کیا کریں؟ بچوں کی خواہشوں کے پیچھے مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تتبع، اور نہ تو پیچھے پیچھے چلنا، نہ پیروی کرنا، نہ فالو اپ کرنا. کس کو؟ الذین، ان کو، الذین وہ جو. اب وہ جو آیا نا، یہ اس کے اندر فل ان دی بلینکس آپ نے خود فل کرنے. وہ کون ہے جو؟ وہ لوگ ہیں جو تم خود ہو. کون ہو؟ وہ جو. ٹھیک ہے. کذبوا، کا زابا کذب، جھوٹ کو کہتے ہیں. اور جب شد آ جائے کذبوا والف جمع کے لیے، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے جھٹلایا. ٹھیک ہے. کس کو؟ بِآیاتِنَا، جھٹلایا کس کو ہے؟ بازیر بھی ساتھ، آیاتینا، آیات کا آیاتی لکھیں گے، آیات لکھ لیں، احکامات لکھ لیں. آیات تو لکھا جا رہا ہے احکامات کو، نہ ہمارے.
کتنے احکامات سورۃ بقرہ کے اندر آئے ہیں؟ حج کے، روزے کے، حلال حرام کے، اس کے سورۃ المائدہ میں گزر گئے ہیں. اور پھر ہمیں زنا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں بے حیائیاں حرام کی، فحش حرام کیا، اور برے کام حرام کیے. بہت کچھ ہم حرام پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں، ہے نا. اور بہت سی چیزیں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، ان کو حلال کر لینا، حرام کو حلال خود سے خود کر لینا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کیا کرنا؟ جھٹلانا. اللہ کے احکامات کو جھٹلانا بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو انہوں نے جھٹلایا 7 آیات کو ہماری، اور کون؟ اور وہ جو اور الذین، وہ جو پوائنٹ آؤٹ کیے جا رہے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو لا یومنون، لا نہیں، یا وہ، اور حمزہ من امن روٹڈ ایمان کا واو جمع کرے، نہیں وہ ایمان رکھتے. ایمان رکھتے کیا ہوتا ہے بچوں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جتنے میرے بچے چھوٹے عمر کے ہیں، جو ہم بڑے پھر بھی ایمان کو سمجھتے ہیں، آج ایمان ہوتا ہے ماننا. سب سے بڑی بات تو ماننا ہوتا ہے. ماننا، جس کی مانی جاتی ہے اس کو مان ہوتا ہے کہ یہ میری مانیں گے. جب اللہ کو مانا، اللہ تجھے مانا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، تیری کتاب کو مانا، تو پھر اس اللہ کو اس کا مان ہے کہ تم اس کتاب کا مان رکھو گے، اس کے کہے کا مان رکھو گے. پر جب مان ہی نہیں رکھو گے تو پھر کیسے؟ سمپل سی بات، آج اگر ہمارے بچے سمجھیں، چھوٹی سی سمجھانے کی بات، یہ نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. باس، آپ کے فرم کا باس، آپ کی فیکٹری کا، آپ کی کسی بھی جگہ کا باس، وہ آپ سے کوئی، آپ نے اس کو باس مانا ہے، آپ نے اس جگہ کا باس مانا ہے، پھر اس کی بھی ماننی پڑے گی. اگر آپ نہیں مانیں گے، جاب سے نکال باہر کرے گا. ایسے ہی نا، یہی کہا جا رہا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ جاب سے کس طرح باہر نکالتے ہیں، وہ اور بہت طریقے اس کے اندر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہی نہیں دیتے. جاب سے کیا باہر نکالنا؟ ہدایت ہی نہیں ہوتی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، تو ان کی پیروی ان کے خواہشات کی نہ کرنا، جو اللہ کے احکامات کو، آیات کو جھٹلائیں اور ایمان نہیں لاتے. کس پر؟ بالآخرت. بازر بھی ساتھ الآخرہ، آخرت پر. یہ آخرت پہ کیوں بار بار اللہ تعالیٰ آخرت کو یاد کرواتے ہیں؟ کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں، کس لیے حکم دیے ہیں؟ کہ تمہاری آخرت سنور جائے. تم اس دنیا میں آئے ہو، دنیا میں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پسند کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، جب ہم وہی بات، جب ہم کہیں جاب کرتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق وہاں فیکٹری میں، اس جگہ میں کام ہوتا ہے، پھر آپ کو پے ملتی ہے. دنیا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فیکٹری ہے، اس میں ہم کام پہ لگے ہوئے، ہم غلام ہیں، ہم عبد ہیں. ہمیں پے ملنی ہے یہاں جا کر آخرت میں، ورنہ پے نہیں ملے گی. ملے گی تو بری طرح سے ملے گی. تو وہ آخرت پہ یقینی، تو وہ یقینی نہیں کرتے کہ ہم آخرت میں اللہ کو ملنا بھی ہے جا کر. ٹھیک ہے. جو نہیں ایمان لاتے ساتھ آخرت پر، وہاں اور وہ بی ربی، بازر بھی ساتھ، ربی رب کے، ہم ان کے ساتھ، رب کے ان کے، یعدلون کرتے ہیں. شروع میں ورڈ آیا تھا سورۃ انعام میں، یعدلون، یا وہ عین دال لام عدل. عدل کیا ہوتا ہے؟ عین دال لام عدل. عدل کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کر دینا، برابر کر دینا. ٹھیک ہے. تو برابر، ایک عدل کا مطلب برابر بھی ہوتا ہے نا، کسی کو برابر برابر دینا. یعنی کہ عدالت جو ہوتی ہے، وہ عدالت کیا کرتی ہے؟ فیصلہ کرتی ہے بالکل ایکول، جس نے جتنا جرم کیا اس کے مطابق ہے، تو برابر کر دینا اس کا مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ، یا وہ عین دال لام عدل روٹ ورڈ ہے، اور واؤن جمع کے لیے آ رہا ہے، وہ برابر کر دیتے ہیں. اب اس لفظ کو سمجھیں، کیسے برابر کر دیتے ہیں؟ رب کو برابر کر دیتے ہیں اس کی مخلوق کے ساتھ جا ملاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب آپ اس میں
رب کے ساتھ برابر ٹھہرا دیتے ہیں، مطلب کہ شرک کر جاتے ہیں۔ شرک کر دینا، کسی انسان نے اگر حرام حلال کا فیصلہ کر دیا وہ مان لینا، کیسے مان سکتے ہیں جبکہ اس کا فیصلہ تو ہمارے رب کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دوسرے کسی اختیارات کو بیچ میں ڈال دینا، برابر کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کے بیٹا بنا دینا، اللہ تعالیٰ کے برابری میں جا کے کھڑا کر دینا، اللہ تعالیٰ کے جو کام اللہ کے ہیں، جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ فیصلے کسی اور سے کروا لینا۔ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، ہماری زندگی موت کا فیصلہ، زندگی موت، ہماری تقدیر کے اندر اچھائی برائی، تمام فیصلے کس کے اختیار میں ہیں؟ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو کسی نجومی کے پاس چلے جانا، کسی سٹار سے جا کے پتہ کرنا، ہاتھ دکھا کر کسی اور طرح سے پتہ کرنے چلے جانا، بہت سے طریقے ایسے علوم بنا لینا پھر ان کے پاس جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا اختیار کسی اور کو دینے جا رہے ہیں، ہے نا؟ اس بات پر پکا ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کس نے نازل فرمایا؟ قرآن نازل فرمایا، اس کے اندر کیا دی؟ آیات، احکامات، ان کا فیصلہ جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، پھر ان کے اس فیصلے کو بدلنے کی کوشش کرنا، توڑنا مڑوڑنا، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے پاس جانا جو آپ کو طلاق والا معاملہ چل رہا ہے تو نہیں جی ہم یہاں سے نہیں لیں گے، ہم کسی اور کے پاس جائیں گے، سود جہاں ہمیں نقصان نہ ہو ہم وہاں جائیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ دل میں ٹیڑھ ہے نا، اللہ سے ڈر نہیں ہے نا، اللہ کی نہیں ماننی نا، تو کسی دوسرے کو اللہ کے برابر جا کے ٹھہرا دینا، یہ اس کا مطلب۔ اب اللہ کے ساتھ، رب کے ساتھ برابری کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم بامحاورہ سنیں، کہہ دو لاؤ تم اپنے وہ گواہ جو شہادت دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو ان کے ساتھ تو شہادت مت دینا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ قل، تو کہہ دو۔ اب کچھ مین چیزیں جو اس میں آ رہی ہیں نا اس آیت میں، دیکھیں نیا ہمارا رکوع شروع ہو رہا ہے، قل تو کہہ دے۔ اب یہ جو پوائنٹس آ رہے ہیں نا، ان کو خاص طور پہ دیکھیں کہ ان کے اندر جب اگر ڈنڈی ماری جائے، وہ پیچھے آیت میں وہ پوائنٹ دیے گئے ہیں، اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرا دیتے ہیں، کہتے ہیں ھذا حرام ھذا حلال، یہ سارے معاملات یہاں پر۔ تو کہہ دے، کیا کہہ دے؟ تعال، تعال کہتے ہیں کم ہیئر، تعال عربی میں کسی کو اپنے قریب بلانا تو کہتے ہیں تعال، روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ علو، علو کسی کہتے ہیں بلندی کو، بلند ہونا، تو اصل میں تعال کہتے ہیں نا کم ہیئر، آؤ اوپر، آؤ ہمارے پاس آؤ، تو عربی قرآن جب تعال کہتا ہے نا بلندی کی طرف آنے کو کہتا ہے، تعالو، دیکھیں تعالو، تم آؤ، کم ہیئر، ٹھیک ہے، تم آؤ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اگر اسے تلاوت فرما رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کم ہیئر، آؤ، اور قیامت تک ہمیں کہا جا رہا ہے آؤ، کس طرف آؤ؟ اتلو، الف زبر آ میں، تا لام و تلو روٹ ورڈ ہے تلاوت کا، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے، واو گر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا ہے؟ اتلو، پیش بن گیا، دیکھیں میں تلاوت کروں، میں تلاوت کروں، اتلو۔ اب یہ میں تلاوت کروں، تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ریسا، ہم جو تلاوت سنتے ہیں تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ سن رہے ہیں، ہمیں تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے ہم عربی نہیں ہے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کہا جا رہا ہے، اگر عرب لوگ تلاوت سنتے ہیں تو بھی انہیں سمجھ آ جاتی ہے، مگر ہم اجمی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن تلاوت کا اصل مطلب ہوتا ہے پڑھ کر سنانا، پڑھ کر سنانا، اور اس طرح سے پڑھ کر سنانا کہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے، جس طرح کہ ہم ابھی ایک کوئی آیت جیسے میں پڑھتی ہوں تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ تو کہہ دے، آؤ میں پڑھ کے سناؤ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے نا،
اس طرح سے پڑھنا کہ سامنے والے کو سمجھ آئے، ٹوٹے نہ. اسی لیے جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں جب آیت پوری پڑھی جائے درمیان سے کاٹا نہ جائے تو اس کا مطلب بھی اتلو ہی ہوتا ہے، اتلو، کہ میں پڑھوں. کس طرح سے پڑھوں کہ سامنے والے کو جملہ سمجھ آ جائے. اتلو کا مطلب بھی کیا ہے کہ میں پڑھ کر سناؤں. ٹھیک ہے، میں پڑھ کر سناؤں. کہ تو کہہ دے آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں ماں جو حرم اس نے حرم اس نے حرام. نہیں آئے گا. کیوں؟ ٹھیک تو ہے. اتلو ما حرم ربکم، ماں جو اس نے حرام کیا، یا اس نے نام لکھے تو جو حرام کیا. ٹھیک ہے، جو حرام کیا کس نے؟ ربکم، رب نے تمہارے. رب کون ہے؟ جو پالنے والا ہے تمہارا. ربکم، رب نے تمہارے. اب دیکھیں نا، پالنے والے ہیں تمہارے. کمال مکمل اینڈ تک جو تمہیں پالتا ہے اسے پتہ ہے نا. تم نے دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں اس کی ماں کو پوچھو اس نے کیا کھلانا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، بچہ چھوٹا سا، اس کی ماں کو پتا ہوتا ہے اس نے کیا کھلانا ہے، وہ پرورش کری ہے نا. اس کے باپ کو پتا ہے اس کو کیا دینا ہے. لیکن رب تو تمہاری پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک پرورش کر رہا ہے، آخر تک تمہیں لے کے جا رہا ہے، اسے تمہارے اندر باہر کا پتہ. وہ رب ہے تمہارا. پھر تو رب کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے. آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا رب نے تمہارے، علیکم، علی اوپر، کم تمہارے، علی اوپر، کم تمہارے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اب نمبر 1 سے شروع کریں گے اس کو. نمبر 1، اللہ. اب یہ اللہ آ رہا ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ ہے. اللہ ہوتا ہے مگر، اگر یا مگر. یہاں اللہ، ال پلس لا، دو ہیں یہ. ال یہ کے، لا نہ، مل کے نا، یہ کے نہ. اللہ، یہ کے نہ. سب سے پہلے تا تم، شین را کاف شرک اور واو جمع کے لیے، فعل امر جمع مذکر. یہ کہ نہ تم شرک کرنا، یہ حرام ہے. سب سے پہلے حرام میں اللہ کی بندگی. کہیں پہ اللہ نے کہا تم اللہ کی بندگی کرو، کہیں اللہ کہا تو شرک نہ کرنا. بات ایک ہی ہے کہ نہ تم شرک کرنا، بھی بازر بھی، ساتھ ہی اس کے، ساتھ اس کے. ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاری. کیا نہیں شرک، کس چیز کا شرک نہیں کرنا؟ شیئن، کچھ بھی. شیئن، کچھ بھی، کسی طرح کا بھی. ٹھیک ہے. یہ کہ نہ تم شرک کرنا ساتھ اس کے، کچھ بھی، کسی طرح کا بھی. اور شرک کی تو بڑی اقسام ہے، میں آپ کو بتا چکی. پھر ایک دفعہ دیکھ لیں. شرک اکبر کہتے ہیں، اتنا واضح. شرک اکبر بھی کہتے ہیں. شرک میں نے آپ کو بتایا تھا شرک خفی اور جلی. اسے اکبر بھی کہتے ہیں، جلی بھی کہتے ہیں. جلی کہتے ہیں جلوے والا، نظر آتا پڑا، کھلا کھلا کھلا. جیسے کہ آپ اپنے انڈیا میں دیکھ لیں، ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، مزاروں پہ جانا، سب کچھ کرنا. شرک اکبر جو سورج، چاند، ستارے، اور پھر اپنا یہ انبیاء کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، زیر کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دینا، یہ سب شرک اکبر ہیں. بڑے بڑے 360 بت رکھ کر جو ہیں مشرکین مکہ، وہ اللہ تعالیٰ کو اکبر بھی کہتے تھے. اور 360 بت، شرک اکبر بڑا بڑا، اکبر سے پتہ چلتا ہے. اور شرک اصغر، شرک اصغر جسے ہم کہتے ہیں خفی، شرک خفی، جس سے اللہ نے کہ مجھے اپنی امت سے شرک خفی سے ڈر لگتا ہے. چھپا چھپا شرک جس میں تکبر، تکبر میں کاف بارہ کبر بھی آتا ہے نا، یہ بھی شرک میں ہے. کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. وما کان من الکافرین ہو گیا ہے نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو اس نے کیا کیا تھا؟ وہ تکبر تو کر گیا تھا، تو بھی شرک میں آتا ہے. اللہ سے اپنے اللہ کی نہ ماننا اور آگے بڑھ جانا. ٹھیک ہے. تو یہ دکھاوا
اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، تکبر ہے، تکبر کی انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو اقسام بھی بتائیں گے. جب تکبر کی معاملہ آئے گا تو پھر آپ کو ایسا سا یہ سب بہت چیزیں پتہ چلیں گی. یہاں پہ جس وقت بتایا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرنا، چاہے وہ جلی ہو، خفی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، شیئن کچھ بھی کسی طرح کا شرک سے بچنا. تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے. اور پھر شرک سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ شرک سے ہماری آگاہی ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شرک ہے کہاں کہاں اور کس کس طرح پر ہے. ٹھیک ہے؟ تو پوری آگاہی کے ساتھ رہنا چاہیے. اپنے سارے جو ہماری 6 سینس ہوتی ہیں، 6 سینس سے کہتے ہیں نا، ہماری 5 ہوتی ہیں اور چھٹی جو ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے. تیز حص ہوتی ہے ہماری چھٹی حص جسے کہتے ہیں نا، چھٹی حص کہتے ہیں. اس کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہیے. کس چیز پر؟ آنکھ کھلی رکھیں، اپنی شدت سے آنکھ کھلی رکھیں اور محسوس احساسات میں رہیں کہ ہم سے شرک تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے؟ کسی طرح کا اللہ تعالیٰ ہم سے شرک نہ کرائے. سب سے پہلا کیا ہے؟ یہ کہ ہم شرک نہ کرنا ساتھ اس کے. نمبر 2، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں 6 مقامات پہ تقریباً اللہ نے اپنی بندگی کے بعد اور شرک کے بعد کہ شرک نہ کرنا، اس کے بعد جو جملہ فرمایا نا وہ پیرنٹس کے لیے، ماں باپ کے لیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ، وہاں اور بازر بھی ساتھ، اور ساتھ الوالدین، بالوالدین، ساتھ ماں باپ کی، الینا ساتھ ماں باپ کے، ماں اور باپ. ٹھیک ہے؟ والد والدین یہ اردو کا ورڈ ہے. ساتھ ماں باپ کے کیا کرنا ہے؟ احسانن. یہ تو ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ نے فرمایا احسانن. احسانن کیا ہوتا ہے؟ فرض سے زیادہ کرنا. فرض سے زیادہ کرنا جو وہ کر جاتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. یہ آپ یاد رکھیں. ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہوتی ہے نا، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں اور انسان خود بھی جانتا ہے کہ یہ اولاد کی محبت اگر اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ وہ ہے جسے کہہ دیں کہ چکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. پہلے مرد عورت سے، اور مرد کو مجبور کیا عورت کی محبت پر. عورت بھی کرتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرتی، مگر مرد کو عورت کو مرد کی کمزوری بنایا. اور اس کے بعد وہ جب پیرنٹس بنتے ہیں تو پھر اولاد ان کی کمزوری بن جاتی ہے. اور وہ اولاد جو ہوتی ہے ڈیفینیٹ اللہ تعالیٰ نے دنیا بسانی تھی، پھر اس اولاد کی محبت میں وہ اپنی یعنی ساری زندگی فنا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پوری زندگی ان کی فنا ہو جاتی ہے. ماں ہے تو ماں کے بارے میں انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے. باپ ہے تو باپ اپنی، میں کہتی ہوں آخرت بھی خراب کرنی کر جاتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں ماں باپ جن کا قرض ہم اتار نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، کیونکہ وہ پھر کیا ہو جائیں گے؟ جو وہ بوڑھے ہو جائیں گے انشاءاللہ جا کے آگے بھی دیکھیں گے، لیکن ان کا حالات یہ ہوں گے کہ ان کے ساتھ تم نے اپنا پیسہ، اپنی تمہاری خدمت جان کے ساتھ اور وقت، ہر اس چیز میں ان کا حصہ لازم ہے. تو فرض سے زیادہ کرنا، یہ نہ کرنا اتنا کر لیا تو کافی ہو گیا. تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نیک سلوک کرنا. حسن آ رہا ہے نا، احسانن. تو احسانن کو لکھیں گے کیا اب ہم یہاں پہ؟ حسن سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا، بہترین سے بہترین. حسن کہتے ہیں خوبصورت چیز پہ، خوبصورت اور بہترین سلوک ان کے ساتھ رکھنا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے بدترین سلوک پھر انہی سے ہی ہوتا ہے. جن کے لیے حسن کہا گیا وہاں بد ہو جاتا ہے. بہترین سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے. اور یہ دوسرا حکم، اپنے حکم کے بعد اللہ نے دوسرا حکم ماں باپ کے لیے دیا. تیسرا کیا کہا؟ پھر اولاد کی بات آ گئی. اگر اولاد کے اوپر دیکھیں حق ہے، حق اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے. ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر ان کا ہے تو ان ماں باپ کا بھی حق ہے. ماں باپ کون ہے؟ ماں باپ 2 مرد اور عورت ہیں. مرد پلس عورت. پہلے یہ مرد اور عورت ہوتے ہیں، ان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں نا، اس خواہشات کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان خواہشات کے ساتھ اور بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو دوسری بات کیا ہے؟ اولاد کی بات آتی ہے. جب ملتے ہیں تو بنتی ہے اولاد.
اب انہوں نے ملنا کیسے وہ آگے جا کے پتہ چلے گا. اگر یہ اچھی طرح سے نہیں ملے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ملے، تو پھر اولاد کے ساتھ کیا کریں گے؟ یا اگر اپنی خواہشات میں پڑ گئے، پیچھے لانے کا اپنی خواہشات میں نہ پڑنا، تو پھر خواہشات میں اولاد کے علاوہ بھی بہت سی خواہشات. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا، وہاں اور لانا، اور نہ، تا تم، قاف تا لام قتل کرنا، واو جمع کے لیے، اور نہ تم قتل کرنا. ٹھیک، کس کو؟ اولادکم، اولاد کو تمہاری. اولاد کو اولاد ہی لکھیں گے، اولادکم، اولاد کو تمہاری. نہ تم قتل کرنا اولاد کو تمہاری. کس طرح سے؟ یہاں پر واضح اللہ تعالیٰ نے کیا، کس سے؟ من املاکن، من سے املاق. روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم لام قاف ملق، قاف ہے، قاف ملق. ٹھیک ہے، یہ ایک ہوتا ہے میم لام کاف، ڈنڈے والا کاف، وہ مالک، ملک، فرشتہ بھی، اختیار بھی، بادشاہی میں. یہ ملک یہاں تک اس میں مفلسی کو کہتے ہیں، مفلس، غریبی. ٹھیک ہے، مفلسی، مفلسی سے، مفلسی کے ڈر سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو ختم نہ کرنا. سختی سے حکم آ رہا ہے اس میں، دیکھو اولاد کو قتل نہ کرنا مفلسی کے ڈر سے. تو پھر ہم کس لیے کہتے ہیں آج کل اولاد پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کو پتہ ہے نا، جرمنیوں نے بھی یہ کیا تھا. جرمنی، فرانس، یہ سارے ممالک یہی تھے، انہوں نے بین لگا دیا تھا. چائنا نے بین لگا دیا تھا، بچے پیدا نہیں ہو، ہے نا. اور اب جرمنی والے لوگوں کو بلا رہے ہیں، آئیں آ کے ہماری عورتوں سے شادیاں کریں اور بچے پیدا کریں. اور پھر بچے پیدا کرنے کے اوپر جو اور زیادہ بچے پیدا کرے اس کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، ہے نا. اللہ کے نظام کو چھیڑتے ہیں. آج ہم نے بھی یہی کیا. آج ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو 2 بچے کہا گئے. ٹھیک ہے، اور آج تو ہمارے بچے کہتے ہیں ایک ہی بچہ کافی ہے. مائیں بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں، ہم ایک ہی آپریٹ کرا لیں کافی ہے. پھر انہوں نے آگے سے کرنے والوں نے بھی بہت کچھ کیا ہوا ہے. پھر کیا کہ ایک ہی بچہ کافی، اس کے بعد کیا ہے، اس کے ایکسپینسو بہت زیادہ ہیں، اس کا تعلیم، اس کا پیمپر، اس کا دودھ، اس کا سارا کچھ گنوانے لگتے ہیں نا. اور حالات دیکھتے ہیں پھر ڈر ہوتے ہیں، او نو نو نو، بچے نہیں ہونے چاہیے. بچے کم آئیں گے تو دنیا میں رزق بھی کم آئے گا. جو بچہ آئے گا وہ رزق لے کر آئے گا ساتھ. جب بچے تم نے روک دیے تو رزق ہی روک دیا ہے نا. یہ بات پھر باپ بھی میں ساتھ مل جاتے ہیں، ڈیفینیٹ سی بات ہے. تو ماں اور باپ دونوں ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ اب خالی ملنا تھوڑی ہے، وہ جو ماں اور باپ ہے پلس ماں اور باپ، وہ خالی ماں باپ تھوڑی ہیں، وہ میاں بیوی بھی ہیں، ہے نا. اور میاں بیوی کی ریکوائرمنٹس ہم سب جانتے ہیں، کیوں بنے میاں بیوی؟ جنسی تقویت، تو یہ بھی تو ضروری ہے. اور اس کا آؤٹ پٹ میں بچے بھی ہیں، تو بچے نہیں ہونے چاہیے. یا تو انہیں ہونے ہی نہ دیں، ہو جائے تو قتل کروا دیں، اپنا اس کو گروا دیں. تو یہ یاد رکھیں کسی طرح سے بھی یہ بچوں کا قتل ہے. ٹھیک ہے، یہ بچوں کا قتل ہے. اور اگر خالی یہی دیکھا جائے کہ ایک غریب آدمی، اگر ہم کہیں ایک غریب آدمی ہے، اس کے جھونپڑے میں، اس کے گھر میں بچوں کی تعداد، یعنی میں یہاں پہ نیٹ پہ دکھاتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہے اور بڑے خوش ہیں، ان کے 10 15 بچے بھی ہو رہے تو خوش ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو بچوں کا قتل ہے نا. یہ بھی قتل ہے کہ پھر ہم کو پھینک دو جگہ جگہ پر، وہ کما کر لے آئیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ اولاد ایک بہت بڑا ایسٹ دیا جاتا ہے ہم لوگوں کو. یہ اولاد جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کھانے کو ہم دیں گے، میں دوں گا کھانے کو. ان کا کھانا پینا میرے، تم نے تربیت کرنی ہے، تربیت. ہر چیز میں اعتدال ہوگا، اعتدال ہوگا. اولادیں تو ہوں گی لیکن پھر تمہارے دماغ کو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کو نہ ایسے قتل کرنا نہ ویسے قتل کرنا، دونوں طرح سے ہم نے بچا کے رکھنا ہے اولاد کو. تو یہاں تو خاص طور پر مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل مت کر دینا اولاد کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. نحنو، ہم، جب اللہ تعالیٰ نحنو کہتے ہیں نا تو اس میں بڑا جلال ہوتا ہے. ہم، جیسے کوئی بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ کوئی کہتا ہے ہم کرتے ہیں. ہم نر، دوبارہ پھر ہم نرزقکم، نون ہم، 2 دفعہ ہم، رازا کا فرسق،
ہم رزق دیتے ہیں تم کو. بھائی ہم ہی روک لیں تو کیا کرو گے تم؟ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس اس کا تو دودھ آ جاتا ہے، اس کا رزق آ جاتا ہے. ہم رزق دیتے ہیں تم کو. وہاں اور ایاہم. ایاہم کیا ہے دیکھیں، ایاہم، ایا کا آیا تھا تیری ہی، اس کا مطلب یہاں ان کو بھی، ٹھیک ہے، یہ ان کو آئے گا، ان کو بھی. یہ بھی مت اس کو زور دیا گیا، ان کو بھی، صرف ان کو یہاں نہیں آئے گا، ان کو بھی. تمہیں بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے. ہم دیتے ہیں، تم نہیں دیتے. کبھی کبھی تو ماں باپ بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کا باپ پہلے سے نہیں ہوتا، کسی کی ماں بھی مر جاتی، بچہ کون پالتا ہے؟ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دیتا وہ ہے. ہمیں جو کام دیا گیا ہے کہ ان کی تربیت کرنا خاص طور پر، ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا مفلسی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے. ولا تقربوا، اب وہ جس کی وجہ سے تم قتل کرتے ہو، وجہ قتل اولاد، ایک وجہ قتل اولاد یہ بھی ہوتی ہے. اور لانا، تا تم، قاف رابع قرب قریب جانا، نہ تم، قریب والف جمع کے لیے آ رہا ہے. فعل امر یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے مذکر کو، نہ تم قریب جانا، نہ تم سب قریب، ہم سب کو کہا جا رہا ہے. کس کے؟ الفواحش. میں ذرا اس کو الگ لکھ کے دکھاؤں. الفواحش روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ فحش. فحش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جو چھپا کر کیا جائے، کسی کے سامنے کرتے ہوئے اس میں حیا آئے، اس کو فحش کہتے ہیں. تو ہر وہ فواحش کا ہے، ایک نہیں، تمام بے حیائیاں، تمام بے حیائیاں، یا حیائیاں آئے گا، ٹھیک ہے، تمام بے حیائیوں سے. نہ تم قریب جانا تمام بے حیائیوں کے، ٹھیک ہے. کیسی بے حیائیاں؟ ماں جو ظاہرہ، ظاہر ہو، نظر آ رہا ہے، ظاہر ہوں، نظر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو ظاہراً نظر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے. من سے ہاں اس سے، من سے ہاں اس سے، ہاں کی ضمیر کی جا رہی ہے فحش کی طرف. جب فحش لکھا ہوتا ہے نا تو گولتا آتی ہے فحشتن، تو یہ مؤنث ہوتی ہے، بے حیائی مؤنث ہوتی ہے. جو اس میں بے حیائیوں میں سے جو نظر آنے والی ہوں، بے حیاں ہر طرح کی منع ہے، نظر آنے والی ہوں اس میں سے، یا پھر اور ماں جو باطن، بطن کہا جاتا، بطن اسے کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹ میں جو پڑا ہوا نظر نہیں آتا ہے نا، بس بندہ خود ہی جانتا ہے میں نے کیا کھایا تھا. مطلب اب دیکھیں نا، اگر چھپا کر بھی کوئی بے حیائی کی گئی ہے، جو چھپی ہوں، تو پیٹ میں کیا کیا نہیں چھپا ہوتا، اور جس کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے اسی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے نا. اور وہ ہمارے ہاں ایک مثال بنی ہوئی ہے نا، جو گاجریں جو کھائیں گے انہیں کے پیٹ میں درد ہوگا. تو یہ چھپی ہوئی، چاہے وہ ظاہراً ہو چاہے چھپی ہوئی. کوئی کہے کہ ہم تو، ہمارے ہاں یہ جملہ کہ ہم تو یہ تو کھلم کھلا کرتے ہیں. اللہ، یہ تو کھلم کھلی بے حیائی ہے نا، کھلم کھلی بے حیائی. ظاہرہ، وہ کھلم کھلا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم چھپا کر رہے ہو. یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کو واضح کروں، کھلم کھلی چھپا کر بے حیائی جو آج کل ہو رہی ہے. شادی ہال اور اس کے اندر ڈانس، گانا بجانا اور سب کا ناچنا،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہو جانی، اس کی ویڈیو بن جانی، اس کی ویڈیو بن جائے گی، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو بہت سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہڈی کھلم کھلی بے حیائی، ہے نا، اور اس کے بعد اکیلے میں ویڈیو میں بیٹھ کے اندر گھر میں جا کے نا ایک ایک کو نکال کر دیکھتے ہیں، زوم کر کر کے دیکھتے ہیں، پھر بے حیائی نہیں ہے؟ سوچیں، وہاں بے حیائی تھی، اندر بے حیائی نہیں ہے؟ صرف سوچنے کی بات ہے، یہ ظاہرہ ہے، یہ ظاہرہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ باطنہ ہے۔ وہی کام جب کوئی سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے تو اسے کہنا ہے بے حیائی، اور اندر وہ کام خود کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی طرح کا بھی کوئی کام، چاہے وہ اللہ کی کسی نافرمانی کا کوئی بھی کام ہے، نہ وہ کھلا کرنا ہے نہ وہ چھپ کر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ واہ، اور اب یہ اسی وجہ سے اس کے آگے پھر اس میں اگلے میں زنا آئے گا، اس میں ٹھیک ہے، تو اسی میں زنا وغیرہ بھی آ جاتا ہے۔ جب بے حیائی ہوگی، ہم سب جانتے ہیں جب ایسی بے حیائیاں ہوں گی تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ آگے بات پھر زنا شروع ہوتی ہے، زنا شروع ہوتی ہے نا، زنا ہوتا ہے، اور زنا کے بعد پھر اس کی جو اولاد وغیرہ ہوتی ہے، بے حیائیوں کی جو سارا معاملہ، پھر کیا ہوتا ہے، یعنی ناجائز اولاد، سب کو تو قتل کی بات بنتی ہے پھر، ہے نا؟ تو قتل اولاد جو ہے ایک تو مفلسی کی وجہ سے، دوسرا بے حیاؤں کے نتیجے میں ہوتی ہے، تو اللہ نے منع فرما دیا کہ ہر طرح کی بے حیائی تمہیں منع ہے، نہ کرو۔ وا اور لانا، وا اور لانا، تقتلو، تا تم، قاف تا لام، قتل کرو، اب پھر دوبارہ قتل آ گیا، کس کو نہیں قتل کرنا؟ نہ تم قتل کرو، کس کو نہیں کرنا؟ النفس، نفس سے کہتے ہیں جان کو، مطلب کیا آ گیا اس میں؟ خودکشی، سوسائڈ نہ کرو۔ خودکشی کون کرتا ہے؟ اب یہاں دیکھیں پیچھے کیا کہا ہے؟ بے حیائیاں، یا خودکشی کی بات ہو رہی ہے، تھوڑی سی ہم دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی جان لینے کا اختیار تم کو نہیں ہے۔ جان کس کی ہے؟ اللہ کی، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی اس وقت، لیکن اس جان کو لینے کا اختیار، آپ کو پتہ ہے موت مانگنے کا بھی ہمیں حکم نہیں ہے، موت مانگنا بھی منع ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو صحیح بخاری پڑھتے ہیں، اور جو بخاری صاحب ہیں، امام بخاری، جب ان کو نکال دیا گیا نشا پور کے قریب، وہاں پر جب ان کی حالت بہت خراب تھی، تو انہوں نے بڑی پیاری دعا کی، جو کہ اس میں بھی آتی ہے، حضرت انہوں نے بھی کی تھی، حضرت معاذ بن عبادہ نے بھی کی تھی، کہ اگر میری زندگی بہت اہم ہے اور ایمان کے ساتھ اور سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یا رب العالمین یہ زندگی تیری امانت ہے، تو لے لے۔ یوں انہوں نے دعا کی، تو ایک دعا کا طریقہ، ورنہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے موت بھی مانگنی نہیں ہے اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کے اندر جو موت میں جو بیماری آتی ہے، اس کی جو تکلیف آتی ہے، وہ جو ہم سہتے ہیں تو ہمارے کتنے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے جسمانی بیماری ہیں، چاہے کسی طرح کی بھی بیماری ہے، ہماری تکلیفیں ختم کر دیتی ہے، ہمارے گناہ ختم کر دیتی ہے، پاک صاف کر دیتی ہے، پھر آپ اللہ کی طرف روانہ تو ہو نہیں، اور اللہ تعالیٰ موت کرو نہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ باقاعدہ یورپ میں یہ ہوا، اور دکھایا بھی انہوں نے یورپ میں، کہ جو جان پھنسی ہوتی ہے کسی کی، ایسی کسی بیماری میں ہوتے ہیں، ان کو زہر کے انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، انجیکشن کی اجازت سے، بچوں کی سب سے کرا کے، یہ بھی قانون پاس ہوا تھا۔ حالانکہ آپ کو میں بتا دوں کہ عیسائی اس کے خلاف تھے، عیسائیوں نے اس کی مذمت بھی کی تھی، مگر پھر ہوا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ کسی کو زہر دے کے انجیکشن، اس کی مرضی کے ساتھ، اس کو خود زہر پلا دینا، کوئی چیز پلا دینا کہ جلدی ختم ہو جائے، مر جائے، اس کو یہ تکلیف ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بہت رحمدلی دکھاتے ہیں نا، اتنی رحمدلی نہیں، نہ اپنے پر نہ کسی اور پر، ٹھیک ہے؟ یہ جان کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، سارا کا کل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے حدیث آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو کسی طرح سے اپنی جان لینا، چاہے وہ آگ میں
چھلانگ لگائے، پانی میں لگائے، کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو مارے، جو بھی وہ ٹول استعمال کرے گا وہ پھر قیامت تک اور بلکہ قیامت کے بعد بھی وہی اپنے ساتھ کرتا رہے گا مسلسل. تو یہ خودکشی کو کیا ہوا؟ خودکشی حرام، خودکشی حرام. اب ہمارے ہاں جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جان بھی نہیں لے سکتے ہو، تم اپنی جان بھی قتل. اب اول تو پہلے اپنی جان قتل کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جان کو قتل کیوں کیا جاتا ہے، اپنی جان یا خودکشی کیوں کی جاتی ہے. یہ خودکشی کی وجہ بے صبری، سب سے بڑی بات بے صبری. ٹھیک ہے، ناشکری. اب یہاں کہا جاتا ہے کہ بے صبری ناشکری تو بھوک کی وجہ سے، کوئی پیسے کی وجہ سے، کسی بھی صحابہ کرام کی زندگیاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 3 دن بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ایسے حالات دکھائے اور سکھائے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آئیڈیل ہیں. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہمیں پتہ چلا ہم ایسے ہیں. مگر جب ہم اس پیٹرن پر زندگی نہیں گزارتے، پھر ہم آج کہتے ہیں کہ ہم دراصل دوسروں کو دیکھ کر بے صبری کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ ہوگی، دوسری وجہ ابھی بات ہوئی ہے، بے حیائیاں، بے حیائی، زنا، گندے کام، اس کے اندر تمام حرام کام، جتنے بھی حرام کام، شراب، جوا، ان کے آفٹر افیکٹ ڈیفینیٹ ایسے ہیں کہ آپ کو خودکشی پہ مجبور کر دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ دیکھو اپنی جان بھی تم نے نہیں لینی، جان نہیں لینی، جان قیمتی ہے. جو جان لیتا ہے نا کسی کی، ہم سورۃ المائدہ میں پڑھ کر آئے ہیں، اسی طرح اسی کی جان لینی ہوتی ہے. قصاص تم پر فرض کر دیا گیا ہے. تو پھر جس نے اپنی لیے تو اس کو ساری عمر اپنے آپ کو مارنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ کہ جان لینا بڑا بہادری کا کام ہے، جان لینا بڑا بہادری کا کام ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک جملہ، بڑا بہادر ہے، جان دینا کوئی آسان کام ہے، اس نے خود اپنی جان لے لی، یہ تو بڑا بہادری کا کام ہے. نہیں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. بزدلی ہے. بزدلی کیوں ہے؟ صبر نہیں کر سکے، جو تکلیف آئی ہے اس پہ صبر نہیں کر سکے. تکلیف سہتے نا، برداشت کرتے. اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ دنیا کے سامنے نہیں آیا جا رہا تو دنیا کے سامنے آؤ. اگر کوئی تم برا بھی کر چکے ہو تو دنیا کے سامنے بتاؤ کہ برا ہو گیا ہم سے. ٹھیک ہے، اب سب کو فیس کرو. جس وقت تم شیطان کے ہاتھ گنڈوں میں سب کچھ، اس وقت تم فیس نہیں کر رہے تھے. فیس کرو دنیا کو. ٹھیک ہے، آپ حضرت مریم علیہ السلام، آپ ہم پڑھیں گے سورۃ مریم میں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ، کہ وہ کہتی ہیں کتنا مشکل وقت ہے. میں کہتی ہوں اس سے زیادہ مشکل ایک انبیاء کی اولادوں میں سے ایک اولاد ہے، انبیاء کی اولادوں میں سے، اور ان کے اوپر اتنا مشکل وقت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل اور پیدائش. وہ کہتی ہیں کہ کاش میں مر گئی ہوتی، کاش میں نسین منسیاں ہو گئی ہوتی کہا نا، ہو تو نہیں گئی نا، سہا نا. حالانکہ بہت بڑا معاملہ تھا، بہت بڑا معاملہ. پھر اگلا جواب کیا ہوتا ہے؟ نو، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. کیا آپ اور میں اللہ کے چنے ہوئے نہیں ہیں؟ آنے والی نسل کو بتائیں، آنے والی نسل سن لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کنورسیشن کر کے پھر ہمیں بتایا کہ دیکھو میں کیا بنانے لگا ہوں. بڑی محبت سے بنایا ہمیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی. تو ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں؟ پھر ہم میں سے کچھ زیادہ امپورٹنٹ لوگ کچھ کم ہیں، وہ درجات والے ہیں. تو پھر جو بڑے والے ہوتے ہیں درجات والے، تو مثالیں تو پھر انہی کی ہوتی ہیں نا. مثالیں ہم ادھر راجو گڈو پپو کی تو نہیں دیں گے نا، مثالیں تو ہم انبیاء کی اور صحابہ کی دیں گے نا. ہمیں بھی قرآن میں انبیاء کی مثالوں سے بتایا گیا کہ دیکھو ان پر مشکلات آئیں کہ انہوں نے کیا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشکلات، پھر حضرت مریم کی مشکلات. مطلب مشکلات تو پھر تمہیں آئیں گی. مشکلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
اللہ بڑا رحم والا ہے، اللہ تو رحم کرتا ہے. تمہارے اپنے اعمال کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تم پر برائی بن کر پڑ جاتے ہیں، اس کو بھی اللہ کیا کرتا ہے اپنے رحم کے ساتھ، تم صبر کرو، بے صبری نہ کرو، ان کو معاف کر دیتا ہے، تمہیں تکلیف دے کے مشکلات میں ڈال کر. اتنا رحم والا رب ہے. تو پھر خودکشی تو جائز نہ ہوئی نا، خودکشی تو ناجائز ہو گئی. ٹھیک ہے، خودکشی ناجائز اور حرام ہو گئی. اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے کوئی بچہ اس جگہ پر پہنچے، ہمارے جملے ایسے ہوں، کوئی اس قدر نیچے چلا جائے کہ وہ یہ کام کرے، کیونکہ ہمیں اللہ نے منع فرما دیا نہ تم قتل کرو النفسا، جان کو، النفسا، جان کو. جان کون سی؟ اللہ تی، وہ جو نفس جان جو ہوتی مونس ہوتی، اللہ تی، اللہ زی مذکر کے لیے ہوتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے. اللہ تی کہیں کہیں آتا ہے مونس کے لیے. وہ جو حرم، حرام کر دی، حرام کر دی اللہ نے، اللہ نے حرام کر دی. اپنی جان لینا، کسی کی جان لینا، دونوں طرح سے حرام. ٹھیک ہے، جان جو ہے کسی کے اوپر کسی پہ حرام کر دیا لینا، نہ اپنی لینا، اللہ بالحق کی، اللہ سوائے یا مگر، الحق کی، حق کے، الحق بالحق کی، بازر بھی ساتھ حق کے. یہ حق کیا ہے؟ حق کون سے ہے؟ کس طرح سے قتل کیا جا سکتا ہے؟ ہم پڑھ کر ہیں سورۃ مائدہ میں. قتل یا قصاص کے. قتل کسے ہوتا ہے؟ قتل کے بدلے، قتل کے بدلے قتل، نمبر 1. نمبر 2، شادی شدہ زانی، شادی شدہ زانی. نمبر 3، باغی، بغاوت کرنے والا، حکومت کی بغاوت کرنے والا. نمبر 4، مرتد، اسلام سے پھر جانے والے. 4 لوگ. 5 ایک ہیں وہ ڈاکہ زنی کرنے والے یا اس طرح کے لوگ جو کسی کو لوٹ کے جس طرح بھی کر جاتے ہیں، ان کے ایک تھوڑا سا فرق ہے. لیکن یہ خاص 4 بالحق، یہ حق ہے ان کے اوپر، ان کی جان لینے کا حق ہے، اس کے علاوہ جان لینے کا حق نہیں. اللہ بالحق کی اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے حرام کر دی جان لینا مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ تم جان لو گے پھر نہیں، لیکن اس طرح نہیں. ٹھیک ہے جی. ذالکم، یہ، ذالک یہ، کم تمہاری، یہ تمہاری، وصاکم وصیت، یہ تم کو بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ تم کو، وصا سواد پہ شدار ہے، وہ سواد یا وسیع روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو اس میں سے کیا ہوا ہے؟ یا حرف علت ہے، گر گئی. ٹھیک ہے، وصاکم، وہ وصیت کرتا ہے. وصیت کیا ہوتا ہے جی؟ تاکیدی حکم، زور دے کے حکم، تاکیدی حکم دیتا ہے. وہ وصیت کرتا ہے، وہ تاکیدی حکم دیتا ہے تم کو، سختی سے تمہیں منع کرتا ہے، سختی سے تمہیں حکم دیتا ہے. یہ تم کو سختی سے حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے تم کو بھی، بازر بھی ساتھ ہی اس کے، ساتھ اس کے. کس کے؟ ہی کی ضمیر کس طرف جاری ہے؟ اس قرآن میں، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے تم کو. لعلکم، لعل شاید کے، کم تم شاید کہ تم، تعقلون، تا تم، عین قاف لام عقل، واؤن جمع کے لیے، شاید کہ تم عقل کرو، شاید کہ تم سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے جی. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس قرآن کے ذریعے حکم دیتا ہے. تو کہہ دے آؤ میں پڑھ کر تمہارے رب کا پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اس نے تاکیدی حکم دیا ہے، وہ جو تاکیدی اینڈ پہ شروع میں تاکیدی حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ خوب احسان والا معاملہ کرنا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرنا. ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. اور بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جانا جو ان میں سے ظاہر ہوں یا چھپی ہوں، اور اس جان کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرا دیا مگر حق کے ساتھ. یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا تاکہ تم سمجھو. بس انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت 152 نمبر
ہم کل کریں گے. کل تو چھٹی لے کے چلیے، اگلی تو کل ہی ہوتی ہے، کل تو آئے گی، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں تو نرسوں ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ جزا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا آئندہ ہوگا. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. آمین.